بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم 21واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سورہ عبسہ کی آیت نمبر 32 سے لے کر 42 تک، یعنی اختتام سورت تک کو بیان کیا جائے گا۔ امر اول یعنی ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جس دن کانوں کو بیرا کر دینے والی سخت آواز برپا ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کا ایسا حال ہوگا کہ وہ اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے ہوں گے اور خوش ہونے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن پر غبار ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ یعنی کافر اور بدکار ہیں۔ امر ثانی یعنی لغات سماعت کیجیے گا۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ صاخہ۔ صاخہ یہ صیغہ اسم فاعل ہے، واحد مؤنث، اور اصل اس کی ہے صاخغہ، پھر خا کا خا میں ادغام کر دیا تو صاخہ ہو گیا۔ باب نصغرہ سے صخہ یا سخ صخن، بیرا کر دینا۔ صاحبہ یہ اسم فاعل ہے، واحد مؤنث اسم فاعل، اس کا معنی ہے ساتھ رہنے والی ہے۔ اس کی جمع صواحب آتی ہے، اور باب سمع سے صاحب یصحب صحابۃ و صحبۃ، ساتھ ہونا۔ شأن جو ہے یہ اس کا معنی ہے حالت، اور اس کی جمع شؤون۔ یغنی یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے ہے۔ اغنا یغنی اغناء، بے نیاز کر دینا، اور باب سمع سے غنی یغنا استعمال ہوتا ہے مالداری کے معنی میں، اور اگر اس کے ساتھ بھی باب سمع کے ساتھ بھی اگر عن کا صلہ لگایا جائے تو اس کا معنی ہے بے نیاز ہونا۔ مسفرہ یہ بھی صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، اور باب افعال سے اسفر۔ اسفر الوجہ کا معنی ہوتا ہے چہرے کا چمکنا۔ ضاحکہ یہ بھی صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے،
باب سمع سے ہنسنا. مستبشرہ یہ صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل ہے اور اس کا معنی ہے خوش ہونا. باب سمع سے بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں. غبرہ گرد غبار. نصرہ سے اس کا معنی ہے غبار آلود ہونا. ترحق یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے فعل مضارع اور اس کا معنی ہے لاحق ہونا کسی چیز کا. باب سمع سے. قطرہ سیاہی قدورت. قطرہ یقطر باب نصرہ سے اور اس طرح ضرب سے بھی استعمال ہوتا ہے. کفرہ یہ کافر کی جمع ہے ناشکر لوگ اور فجرہ یہ فاجر کی جمع ہے. باب نصرہ سے فجرن و فجورن بدکار ہونا. اب امر ثالث تفسیر بیان کی جاتی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ اس آیت کے مقابل میں اللہ تعالی نے انعامات کا ذکر کیا تھا اور اب اس آیت سے قیامت کا بیان فرما رہے ہیں. صاخہ کہتے ہیں سخت شور کو اور کانوں کو بہرا کر دینے والے شور کو. اس سے مراد قیامت کا دن ہے اور نفخہ ثانیہ ہے. اس سے اگلی آیات میں محشر کے احوال کو بیان کیا ہے کہ محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا اور اپنے قریبی جو رشتے ہیں دنیا میں جن پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے ان کو بھی بھول جائے گا اور ان سے بھی منہ چھپاتا پھرے گا. تو اگلی آیات میں ان کو بیان کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ کہ اس دن وہ اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا, اپنی ماں باپ سے بھی بھاگے گا اور بیوی سے بیٹوں سے بھاگے گا. ہر ایک سے وہ آنکھیں چرائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي یعنی اس دن ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی اور وہ اپنی ہی حالت کے اندر گم ہوگا, کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ لا يسأل حمیم حمیمہ, بالکل جو قریبی دوست ہے وہ بھی دوسرے کو جو ہے نا بالکل نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں. ایک تو اس دن کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی, اس کی ہولناکی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی, اور دوسرا یہ کہ اپنے جو اعمال ہیں ان کی فکر ہوگی کہ اب ہمارے اعمال دنیا کے اندر جو ہم نے کرتوت کیے ہیں ان کی سزا ضرور بضرور ہمیں ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی قیامت والے دن مومنین پر انعامات اور کفار پر جو ان کی جو حالت ہوگی عذاب کی اس کا ذکر کیا ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ یعنی بہت سارے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور جنت کی خوشخبری سن کر وہ خوش ہوں گے, ہنسیں گے. تو یہ تو مومنین, اس سے مومنین مراد ہیں. اور پچھلی آیات کے اندر جو ایک دوسرے سے بھاگنے کا ذکر ہے وہ بھی کفار کا ہے, البتہ مومنین کی ایسی حالت نہیں ہوں گی, وہ اس وقت بھی ایک دوسرے کی حالت کا خیال رکھیں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ یعنی بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار جو ہے نا ہوگی اور اسی طرح ان پر سیاہی چھائی ہوگی. تو اس طرح کے یعنی جن چہروں پر غبار ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی وہ کافر لوگ ہوں گے اور بدکار بد اعمال لوگ ہوں گے. ان کو جب ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے اور وہ اپنے عذاب کو جب دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نا آگے جو امر رابع ہے ترکیب اسے بیان کیا جاتا ہے.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فا استنافیہ اذا حرف شرط ہے، جاءت فعل الصاخۃ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ مبدل منہ. یوم جو یہ مضاف ہے یا پھر فعل ارمر اس کا فاعل ہے، من حرف جر اخ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ کا مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف، اسی طرح پھر مضاف الیہ مل کر معطوف اول، ابیہ معطوف ثانی، وصاحبتہ معطوف ثالث، وبنیہ معطوف رابع. معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ مجرور ہوا، من حرف جر کے لیے، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ یا پھر فعل کے ساتھ متعلق، یا پھر فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملے فعلی خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہو. یوم مضاف کے لیے، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل ہوا مبدل منہ کے لیے، مبدل منہ مل کر شرط. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، لام حرف جر ہے، کل یہ مضاف ہے، امرئ موصوف، اور اس کے بعد ہم شبہ فعل یہاں پر محذوف نکالیں گے. تو قائم شبہ فعل محذوف ہے اور اس کا شبہ فاعل، اور من جو ہے نا یہ حرف جار ہے، ہوم ضمیر مجرور، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے شبہ فعل. قائم شبہ فعل اپنی شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت امرین کے لیے، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کل کے لیے. اور کل جو ہے نا یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا، لام حرف جر کا جار مجرور جو ہے یہ مل کر شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر مقدم. یومئذ جو ہے یہ مفعول فی ہو جائے گا یا پھر فعل کا. شأن یہ موصوف ہے، یغن فعل، اور اس کا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شأن موصوف کے لیے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر پھر جملہ شرطیہ استنافیہ ہوا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یہ موصوف ہے اور اس پر یومئذ یہ مفعول فی ہے یا پھر فعل کا مفعول فی ثانی ہے، یا بعد میں آنے والے جو مسفرہ ہے اس کے لیے اس کا مفعول فی ہے. پھر مسفرہ صیغہ صفت ہے، یہ اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت ہوا وجوہ موصوف کے لیے، وجوہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا، اور ضاحکۃ یہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر اول ہے، اور مستبشرہ یہ شبہ فعل اپنے شبہ فاعل کے ساتھ مل کر خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس میں واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، وجوہ مبتدا، یومئذ یہ مفعول فی مقدم ہو گیا یہ غبرہ کے لیے. علیہ یہ جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہے غبرہ شبہ فعل کے. غبرہ شبہ فعل اپنے شبہ فاعل کے ساتھ اور مفعول فی مقدم اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر یہ مبتدا کے لیے خبر اول. ترحق فعل ہے اور اس میں ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول فی ہے، ہا ضمیر مفعول بھی ہے، اور قطرۃ اس کا فاعل ہے. ترحق فعل مضارع اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی. وجوہ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ اپنے ماقبل والے جملے پر عاطف ہو جائے گا. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہے، ہم ضمیر پھر مبتدا ہے، الکفرۃ موصوف، الفجرۃ صفت، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا کے لیے خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ اس میں اشارہ مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گا.
اور اس کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ الکفرۃ اس کو خبر اول بنا سکتے ہیں، الفجرۃ تو اس کو خبر ثانی بنا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور احتمال بھی ہے کہ اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہے، ہم ضمیر آپ فصل بنا دیں اور اس کے بعد الکفرۃ الفجر یہ مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہمارے سبق کی بھی تکمیل ہوئی اور الحمدللہ سورت کی بھی تکمیل ہوئی۔ آپ اس ساری سورت کو سنیں اور اس کے بعد یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔